حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کو ترک سلطنت سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو سلطنت لازوال حاصل ہوئی، اس کو محسوس کر کے ان کی جان پاک بزبان حال کہہ رہی تھی، ملک دنیا تن پرست راہ حلال، ما غلام عشق ملک لازوال۔ دنیا کا ملک تن پرستوں کو مبارک ہو کہ ایک دن یہ ملک اور ملک والے دونوں فنا ہو جائیں گے، اور ہمیں عشق کا ملک لازوال مبارک ہو کہ جس پر کبھی فنا نہیں آتی، اور جان اس سلطنت عشق کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ اگر چھوٹی سی سلطنت ترک کرنے سے سلطنت لازوال حاصل ہو جائے تو کیا اس ترک سے کسی عاقل کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ یا اگر کسی مکان کی بنیاد میں عظیم خزانہ مدفون ہو تو کیا اس مکان کے انہدام سے کسی عاقل کو غم ہو سکتا ہے؟ قصر چیزیں نیست ویرا کن بدن، گنج در ویرانی است امیر من۔ اے دوست، خیال کر، خزانہ ہمیشہ ویرانے میں دفن کیا جاتا ہے، پس محل کوئی چیز نہیں۔ جسم اور اس کی قوتوں کو یعنی خواہشات نفسانیہ کو ویران کر دو، یعنی ختم کر دو، اور ان خواہشات کے تقاضوں پر عمل نہ کرو، اور تقوی کو اختیار کرو۔ پھر خواہشات کے محل کو ویران کرنے کے بعد اسی ویرانہ میں قرب حق اور تعلق میں اللہ کا عظیم خزانہ مشاہدہ کر لو گے۔ کثر چیزیں نیست ویراں کن بدن، گنج در ویرانی است امیر من۔ حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت سے جو نعمت ملی، یعنی بادشاہی کو چھوڑ کر جو ان کو نعمت ملی، اور صحرا میں دریا کے کنارے ذکر و عبادت کی جو حلاوت ان کے باطن کو عطا ہوئی، اس کا لطف انہی سے پوچھنا چاہیے۔ آہ را جز آسما ہمدن نبود، راز را غیر خدا محرم نبود۔ آہ را جز آسما ہمدن نبود، یعنی آسمان کے علاوہ ان کے راز سے کوئی واقف نہیں۔ ان کی محبت اور درد بری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ہمدم نہ تھا۔ راز را غیر خدا محرم نبود، یعنی خلق سے انقطاع تام کے سبب اس آہ میں کوئی شریک نہ تھا۔ مخلوق سے ان کا جو رابطہ کٹ گیا تھا، اب اس میں کوئی ان کا شریک نہیں تھا اس آہ میں۔ اس آہ کو سننے والا صرف ایک آسمان تھا، اور ان کی محبت کے راز سے سوائے خدا کے اور کوئی آگاہ نہ تھا۔ یعنی اس صحرا کے سناٹے یعنی خاموشی میں کمال صدق و اخلاص سے اپنے مالک حقیقی کو یاد کر رہے تھے۔ اور عاشقوں کے لیے تمام کائنات میں سب سے بہتر وہ مقام ہوتا ہے جہاں ان کو اپنے محبوب کے ساتھ مناجات و سرگوشی کا شرف حاصل ہو۔ خوشتر از ہر دو جہاں آجاں بود، کی مراباتو سرو سودا بود۔ خوشتر از ہر دو جہاں آجاں بود، کی مراباتو سرو سودا بود۔ اے محبوب، دونوں جہان میں سب سے اچھا وہ مقام ہے کہ جہاں سجدہ میں آپ کے قدموں پر ہمارا سر ہو اور ہماری اور آپ کی راز و نیاز کی محبت کی باتیں ہو رہی ہوں۔ خوشتر از ہر دو جہاں آجا بود، کہ مراباتو سرو سودا بود۔ اسی مضمون کو ہمارے خواجہ صاحب فرماتے ہیں، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی۔ تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی۔ وہاں رہتے جہاں دودی فغاں کا آسماں ہوتا، وہاں رہتے جہاں دودی فغاں کا آسماں ہوتا، وہاں بستے جہاں خاک سرے دل کی زمیں ہوتی۔ محبوب حقیق کے نام کی لذت سے عاشقین کی ارواح مست ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولانا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ خاتم مثنوی میں ارشاد فرماتے ہیں، نام اوچو بر زبان میرود، ہر بنے منہ از اصل جوئے شود۔ نام اونچو بر زبانم میرود، یعنی جب اللہ تعالیٰ، اے اللہ، جب آپ کا نام پاک لیتا ہوں، ہر بنے منہ، اس وقت ایسی شیریں لذت کا ادراک ہوتا ہے کہ گویا جسم کے بال سے شہد کی نہر جاری ہو گئی۔ ہر بنے منہ بال کو کہتے ہیں کہ میرے بدن کا ہر بال از اصل شہد جوئے شود، جوئے نہر، کہ جسم کے بال سے شہد کی نہر جاری ہو گئی۔ یہی وہ لذت ہے جو سلطنت چھڑا دیتی ہے۔ مولانا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بسودائے جانا ز جاں مشتغل، بذکر حبیب از جہاں مشتغل، بیاد حق از خلق بگی رختہ، چنا مست ساقی کے میں ریختہ۔
سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مالک حقیقی کی یاد میں عاشقین اپنی جان سے بے پرواہ ہیں اور ذکر محبوب میں سارے جہان سے بے خبر ہیں۔ یاد حق کے لیے مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور منعم پر اس طرح عاشق ہیں کہ نعمتوں کی طرف بھی توجہ نہیں رہی، یعنی یہ عاشق ذات حق ہیں۔ پر سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے بڑا انعام یہی ملا کہ بارگاہ کبریا کی لذت قرب حاصل ہو گئی، جس نے انہیں مست بے خود کر دیا۔ جان سلطان جان عارف ہو گئی۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرب بینی یک نفس حسن ودود، اندر آتش افغنی جان ودود۔ اے لوگو، اگر ایک لمحہ کو بھی تم اپنے باطن میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات قرب کا مشاہدہ کر لو تو اپنی پیاری اور محبوب جان کو عشق الہی میں آتش مجاہدات کی نظر کر دو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر مجاہد اور محنت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اور عمر بھر کے واسطے کسی عاشق صادق کی غلامی قبول کر لو گے اور اس کے حضور میں مستربانہ یہ درخواست کرو گے، عشق کی حق کے آگ سے سینہ میرا بر دیجئے، عشق حق کی آگ سے سینہ میرا بر دیجئے، عشق حق کی آگ سے سینہ میرا بر دیجئے۔ گرب بینی کر فر قرب را، جف بینی بعد از این شراب را۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت تم دیکھ لو تو اس کے سامنے تمام کائنات بمائے اپنی لذتوں کے ہیچ اور مردار معلوم ہو۔ چو سلطان عزت علم برکش، جہاں سر بجیب عدم درکش۔ جب وہ سلطان حقیقی اپنی عزت و شوکت کا جھنڈا بلند فرماتے ہیں، یعنی جس دل پر وہ اپنی شان و شوکت کو ظاہر فرما دیتے ہیں، تو سارا جہان جیب عدم میں اپنا سر ڈال دیتا ہے اور عظمت الہیہ کے سامنے کائنات بے قدر معلوم ہوتی ہے۔ جس دل کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے نوازتے ہیں تو دنیا کی فنائیت اس پر ظاہر فرما دیتے ہیں، اور اس بصیرت قلب اور استحضار فنائیت سے مجاہدات اس بندہ پر آسان ہوتے ہیں۔ جس بندہ کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے نوازتے ہیں تو دنیا کا فانی ہونا، یعنی کہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے اور اصل آخرت ہے، اس چیز کو اس کے دل پر کھول دیتے ہیں۔ اس کو بصیرت قلب کہتے ہیں، یعنی دل کی آنکھ اس کی روشن ہو جاتی ہے، اور اس میں اب اس کے بعد اس کے لیے مجاہدہ کرنا، ہر قسم کا مجاہدہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس کی بدولت اسے اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ عادت اللہ تو یہی ہے، یعنی عام طور پر طریقہ تو یہی ہے کہ بندہ پہلے مجاہدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت یوں بھی ظاہر فرماتے ہیں کہ غافل بندہ کو کبھی کبھی اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک کشش اور انس و محبت محسوس ہوتی ہے۔ یہی طریق جذب ہے جس میں وصول اللہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس بندہ کو مجاہدات و عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی اس شان جذب کا ظہور ہوا تھا، جس کے بعد سلطنت و حکومت ان کے دل میں بے حقیقت ہو گئی تھی۔ غرض اللہ والے اپنے باطن میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب و تعلق محسوس کرتے ہیں، اور اس نعمت کے سب وہ دنیا مردار کی فانی لذتوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں سے پوچھو کہ ان کے دلوں کو کیا لذت نصیب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، رخ زرری من میں نگر کے پائیں آہنی دارم، رخ زرری من میں نگر کے پائیں آہنی دارم، شمیدانی کے درباتن چشاہ ہم نشیں دارم۔ اے لوگو، رخ زرری من میں نگر، میرے زر چہرے کو نہ دیکھو، کہ پائے آہنی دارم، کہ میں لوہے کے پیر رکھتا ہوں، شمیدانی کے درباتن چشاہ ہم نشیں دارم۔ کیا ہوا کہ دنیا کی چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، لیکن دنیا کی کوئی طاقت بفضل خدا میرے قدم کو راہ استقامت سے ہٹا بھی نہیں سکتی۔ تم کو کیا معلوم کہ میرے باطن کو احکم الحاکمین کی ذات پاک کی معیت خاصہ حاصل ہے۔ چشاہ ہم نشیں دار، کس شاہ کی ہم نشینی مجھے حاصل ہے۔ خاصان خدا اگرچہ خستہ حال و پراگندہ بال ہوتے ہیں، مگر ان کی شخصیت باعتبار روحانیت کے لاکھوں انسانوں سے فائقتر ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہاں وہاں ای دلق پوشانے من اند، 100,000 اندر ہزارہ یکتنند۔ ہاں وہاں ای دلق پوشانے من اند، 100,000 اندر ہزارہ، 100,000 اندر ہزارہ یکتنند۔ اے لوگو، خبردار ہو جاؤ، غور سے سن لو، یہ گزری پوش ہمارے بہت ہی خاص بندے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کا ایک خستہ اور شکستہ جسم لاکھوں اجسام انسانیت سے برتر اور فائقتر ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مٹی کو تعلق مع اللہ کی برکت سے قیمتی بنا لیا، اس لیے ان کے ایک جسم کی مٹی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لاکھوں غافل و نافرمان انسانوں کے اجسام سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہو گئی، ورنہ خالی جسم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ جسم کیا ہے؟ ایک شیشی ہے، یہی شیشی 2 آنے کی ہے اگر اس میں عطر نہ ہو، اور یہی شیشی 1 لاکھ روپے کی ہے اگر اس میں قیمت کا عطر ڈال دیا جائے۔ جس قیمت کا عطر ہوگا شیشی بھی اس قیمت میں بک جائے گی۔ پس اس جسم کی قیمت جب ہی بڑھتی ہے جب اس میں اللہ تعالیٰ کا عطر آ جاتا ہے، جتنا یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق کا عطر آ جاتا ہے، جتنا قیمتی عطر ہوتا ہے اتنی ہی شیشی بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس جگہ مدفون ہے زمین کا وہ ٹکڑا عرش و کرسی سے افضل ہے۔ پس کافر کا جسم بھی ایک مٹی ہے اور مومن کا بھی، عناصر اربعہ دونوں میں ایک ہی ہیں، لیکن ایک خالی مٹی ہے اور ایک میں خزانہ تعلق مع اللہ مدفون ہے، ایک خالی شیشی ہے اور ایک میں عطر محبت الہیہ پوشیدہ ہے۔ پس مومن کے جسم و جان کی قیمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرب و رضا کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے مسلمانوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے، بدلے اس کے کہ واسطے ان کے جنت ہے۔ اور کافر کے جسم کی قیمت یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، تحقیق وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہیں۔ یہ عنوان سزا اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے برعکس دنیا کے حکام چونکہ حکام محض ہوتے ہیں محبوب نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے آج تک جب سے روئی زمین قائم ہے کسی سلطان نے کسی مجرم کو یہ سزا نہیں دی ہے کہ تم اس کے بعد میری صورت نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائیں گے کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تمہیں اپنی دیدار سے مشرف کریں، اور کس انداز سے فرمائیں گے یہ بھی ذرا دیکھیں، کلا یعنی ہرگز نہیں، اور صفت ربوبیت بیان فرمائی ہے، ذالک مما خصنی اللہ تعالی شانہ بہ بلطفہ، پس جس جسم کے باطن میں اللہ تعالیٰ کا قرب تعلق نہیں وہ جسم احسن تقویم سے اسفل السافلین میں پہنچ گیا، یعنی کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں آج جاجے کون دارد نور جہاں بول خارو راست قندیشی مخواہ، وہ قلب جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور نہیں ہے اس کو قندیل یعنی روشن چراغ مت کہو، وہ دنیا مردار کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے غفلت کے باعث وہ شیشی ہے جس میں پیشاب بھرا ہوا ہے۔ پس غفلت زدہ قلب کو قندیل یعنی روشن چراغ کہنا اور اس کی تعریف کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے لاکھوں غافل انسانوں کے جسم کا مقابلہ میں ایک صاحب نور کا جسم افضل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے دنیا کی محبت سے آزاد اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے گرفتار ہوتے ہیں۔ اس جگہ دنیا کا مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ اگر رئیس کو اس کی ریاست اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے تو یہ ریاست اس کے حق میں دنیا ہے، اور اگر مفلس کو اس کا افلاس یعنی تنگدستی اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے تو یہ تنگدستی بھی دنیا ہے۔ عین امارت و ریاست میں آدمی دیندار ہو سکتا ہے اور عین افلاس و تنگدستی میں آدمی بے دین ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پیچھے ڈالنے والا دنیا دار ہے، اگرچہ مفلس و قلاش ہو۔ اس طرح بادشاہ اور دولت کے باوجود، بادشاہ سلطنت اور دولت کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو وہ ولی ہے، ہرگز دنیا دار نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک و معاش و نکرائی فرزند و زن، کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا دراصل خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ بیٹے، بیوی، مال دولت کا نام دنیا نہیں ہے۔ دنیا کی مثال پانی کی سی ہے، جس طرح پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کی روانی کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی ہلاکت تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں آب در کشتی ہلاکی کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہ ہلاک کر دیتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے نیچے ہے
تو اس کو چلا دیتی ہے، یعنی چلاتی رہتی ہے۔ اس طرح کا دنیا دل کے باہر ہے، یعنی بیوی بچے مال دولت غرض تمام تعلقات پر اللہ تعالیٰ کا تعلق محبت غالب ہے، تو یہ دنیا کچھ مضر نہیں بلکہ موجب قرب و رضا الہی ہے۔ لیکن اگر یہی دنیا دل میں داخل ہو گئی، یعنی دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب ہو گئی، تو یہ دنیا باعث ہلاکت و بربادی ہے، کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ نہیں سمایا میں آسمانوں اور زمینوں میں، لیکن مومن کے قلب میں، مومن کے دل میں مثل مہمان کے آ جاتا ہوں۔ پس قلب ایک شاہی محل ہے، یعنی دل ایک شاہی محل ہے جس میں صرف شہنشاہی حقیق کے سوا کسی کو سکونت زیبا نہیں۔ اگر شاہی محل میں کوئی بنگے اور شمار کو ٹھہرائے گا تو سخت ظالم اور مجرم اور مستحق سزا ہوگا۔ پس دنیا مردار کو دل کے باہر رکھو، دل کے اندر داخل نہ ہونے دو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ دنیا دل میں داخل ہے یا نہیں؟ تو اس کی پہچان ہے، علامات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اگر آخرت کی تیاری اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضاجوئی کی ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر قدم فکر ہے، اور شریعت کے ہر قانون کو اپنی ہر دنیاوی فائدے پر مقدم رکھتا ہے، یعنی اس کو فوقیت دیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا اس شخص کے دل سے باہر ہے اور دنیا کی محبت سے اس کا دل خالی ہے، اور اس کی دنیا ایسے شخص کے لیے باعث برکت اور باعث حیات ابدی اور حیات حقیقی ہوگی۔ اور اگر مال دولت اور بیوی بچوں کی محبت میں قانونی شریعت کو پس پش ڈال دیا اور حرام و حلال کی ذرا فکر نہیں، آخرت کی تیاری کا اہتمام نہیں، اور ہر وقت مال کمانے کی فکر غالب ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے شخص کے دل میں دنیا داخل ہو چکی ہے، اور یہی دنیا باعث ہلاکت و بربادی ہے۔ حاجی خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کسب دنیا تو کر، ہوس کم کر، اس پہ تو دین کو مقدم کر۔ عہد اللہ اپنے کو ظاہری طور پر شکستہ حال رکھتے ہیں، ان کو اسی حال میں لطف آتا ہے۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے باطن میں ایک پرشوکت باغ قرب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کی باطنی شادابی ان کو ظاہری آرائش سے مستغنی رکھتی ہے۔ دیوار گلستان کو ظاہری نقش و نگار کی کیا حاجت ہے؟ مولانا فرماتے ہیں، ماں اگر کلا شگر دیوانے، مست ساقی و آپ مانے، ماں اگر کلا شگر دیوانے، مست ساقی و آپ مانے۔ میں اگرچہ بظاہر تنگ دست و دیوانہ معلوم ہوتا ہوں، لیکن حقیقت میں نہ مفلس ہوں نہ دیوانہ ہوں، بلکہ اس ساقی ازل نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شرائع محبت سے مست ہوں۔ اس نے مجھے خود اپنے ہاتھ سے شراب پلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ محبت اور یاد میں وہ مٹھاس اور شیرینی اور کیفیت و مستی ہے کہ کائنات کی تمام نعمتیں اس لذت و ذکر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا مزہ چکھا دیں اور اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرماویں، اس سے پوچھو کہ ایک بار اللہ کہنا کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر لذیذ ہے یا نہیں؟ سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ سے پوچھ، لطف تن چرنے کا زکریا سے پوچھ، سر کو رکھ دینے کا نیچے تیغ کے لطف اس کا پوچھ اسماعیل سے۔ اہل ظاہر اس لطف کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے اپنے مقبولین کی اس باطنی دولت پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ غیر مخلص اور غیر طالب کو اس نعمت کی ہوا بھی نہ لگے۔ خزانہ کو ویرانہ میں پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ ظاہر شکستہ حالی اور ویرانی تن کے اندر نسبت مع اللہ کی عظیم دولت پوشیدہ ہوتی ہے۔ بندہ اور معبود کے درمیان یہ رابطہ ایک راز ہوتا ہے۔ ہم تم ہی بس آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ ہر بندہ کی نسبت مع اللہ کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے، ہر عاشق کی آہ الگ ہوتی ہے، اور ہر ایک کا طریقہ فریاد جدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ولی دوسرے ولی کی باطنی کیفیات اور اس کے درد و آہ کی تفصیلات کیف سے بے خبر ہوتا ہے۔ اگرچہ دونوں عاشق حق ہیں، لیکن ہر عاشق صادق کی آہ الگ ہے۔ جو اور کے دل سے بھی نکلے وہ آہ ہماری آہ نہیں، جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی تاہ نہیں۔ سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے باطن میں نسبت و تعلق مع اللہ کا بدر کامل یعنی پورا چاند روشن دیکھ لیا تو کیا نتیجہ ہوا؟ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بری بزم میں تنہا نظر آیا۔ تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے مستغنی ہو گئے،
کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ ایک دن سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزرا، دل کے خدمی دوخت آ سلطان جہاں، یک امیر آمد آ جاں ناگہاں۔ وہ سلطان ایک دن اپنی گدڑی سی رہا تھا۔ گدڑی اس واسکٹ کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جس کو پرانے زمانے میں یہ درویش پہنا کرتے تھے۔ اچانک اس جگہ ایک بادشاہ کا پرانا امیر پہنچا۔ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کورے باطن نے، یعنی باطن تو اس کا اندھا تھا، نے کہا اور دل میں سوچنے لگا یہ کیا حماقت ہے، ترک کردہ ملک ہفتے عقلی مرا میزندو بردل قصوزن چھوگدا۔ یہ عجیب پاگل ہے کہ جس نے سلطنت ترک کر دی اور ایک صحرا میں بیٹھا ہوا اپنی گدڑی کو سی رہا ہے۔ سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ خشب علم ہوا کہ یہ شخص میری اس گدائی پر خندازن ہے، یعنی ہنس رہا ہے۔ اس وقت آپ نے اپنی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ امیر کو اپنے گمان فاسد پر شرمندگی ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ پس اپنی سوئی تو دریا میں پھینک دی اور باواز بلند فرمایا، اے اللہ میری سوئی مجھے عطا فرمائی جاوے۔ تو سطح دریا پر فوراً 1,00,000 مچھلیاں نمودار ہو گئی جن کے لبوں پر ایک ایک سوئی تھی اور سوئی بھی سونے کی تھی۔ 100,000 ماہیے اللہیے سوزنے زر بر لب ہر ماہیے، سوزنے زر بر لب ہر ماہیے۔ سر براور دند از دریائے حق، سر براور دند از دریائے حق، یعنی دریا کے کنارے سر کے اوپر آ گئی۔ کہ بغیر شیخ سوزن ہائے حق، 100,000 ماہیے اللہیے، اللہیے اللہیے، سوزنے زر بر لبے ہر ماہیے، سوزنے زر بر لبے ہر ماہیے، سر براور دند از دریائے حق۔ کے بغیر یعنی لے لے اے شیخ سوزن ہائے حق۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سر کو نکال کر عرض کیا کہ شیخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوئی آپ قبول فرمائیے، سوزن زر بر لبے ہر ماہیے۔ جب اس نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اپنی بے خبری پر سخت نازم ہوا اور شرمندگی و ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا، ماہیاں اسپیر آگا ما بعید، ماہیاں اسپیر آگا ما بعید، یعنی یہ مچھلیاں جو ہیں اس پیر کو جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا۔ ما شقی از دولت عشاء سعید، میں شقی ہوں اس دولت سے، یعنی اس پہچان سے، اور یہ مچھلیاں جو ہیں یہ خوش بخت ہیں۔ میں بدبخت ہوں اور اس دولت سے محروم ہوں اور مچھلیاں اس معرفت سے سعید و نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس امیر پر گریہ طاری ہو گیا، رونے لگا اور دیر تک روتا رہا، اور شیخ کامل کی تھوڑی دیر کی صحبت کی برکت سے اس امیر کی کایا پلٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے کہ شقاوت یعنی بدبختی نیک بختی سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے، لا یشقی بہم جلیسہم، کہ خاصان خدا کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ شرمندگی اور گریا کی بدولت امیر ایک آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عاشقی پیداس ازاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل۔ جب دل روتا ہے اس وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا خمیر تیار ہو جاتا ہے، اور دل کی اس مبارک بیماری کے مثل کوئی بیماری نہیں، بلکہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو وہ تو دل ہی نہیں۔ شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس امیر کو اپنی کرامت دکھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ سلطنت دل بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنت بلخ؟ ملک دل بہ یا چنی ملکی حقیر، ملک دل بہ یا چنی ملکی حقیر، ملک دل بہتر ہے یا بلخ جیسی حقیر سلطنت؟ اور کہا کہ پھر کہا شاہ بلخ نے اے وزیر، پھر کہا شاہ بلخ نے اے وزیر، ملک دل بہ یا چنی ملکی حقیر،
تھی بلخ کی سلطنت کس کام کی، زندگی ہے اب میری آرام کی، سلطنت کا شور و شرطہ درد سر، اب گدائی میں ہوں شاہ بر ور بحر، ذکر کی لذت سے مست و شاد ہوں، فکر این و آن سے اب آزاد ہوں، عشق کی ذلت بے عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی۔ شاہ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحہ وزارت سے دستبردار ہو گیا اور سلطان کے ساتھ صحرا نشینی اختیار کر لی۔ عمر بر عقل کی غلامی کی تھی، لیکن اب کام دیوانگی سے بنا۔ آز مودم عقل دور اندیش را، مولانا فرماتے ہیں آز مودم عقل دور اندیش را، بعد ازین دیوانہ سازم خیش را، عاشقم بر من فن دیوانگی، سیر مت پر ہنگدہ اس پر فرزانگی، نعرہ مستانہ خوشمی آیدم، نعرہ مستانہ خوشمی آیدم، نعرہ مستانہ خوشمی آیدم، تا ابد جانا چنی می بایدم۔ پہلی شعر کا ترجمہ ہے کہ عقل دور اندیش کو بہت آزمایا، لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا اور کام اسی سے بنا۔ رستے میں ان کے ہوش کی پونجی گوائیے، کو جائیے دیوانوں کی صورت بنائیے، ہر چی غیر شورش و دیوانگی است، در رہے حق دوری و بیگانگی است۔ محبت و دیوانگی و شورش کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب دوری اور بیگانگی ہے۔ اور دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے عاشقی من برفگن دیوانگی، سیر مت فرہنگ از فرزانگی۔ جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوب حقیقی نے اللہ تعالیٰ تک رسائی ہوئی تو اب تو میں ایسی دیوانگی پر عاشق ہو گیا ہوں اور عقل و ہوش سے سیر ہو چکا ہوں۔ سیر مت فرہنگ از فرزانگی، نعرہ مستانہ خوشمی آیدم، تا ابد جانا چنی بایدم۔ اے محبوب حقیقی، آپ کی یاد میں نعرہ مستانہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اے اللہ، قیامت تک مجھے اس طرح اپنی محبت میں نالہ و فریاد کی توفیق عطا فرماتے رہیے۔ اس حکایت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی نعمت کا دنیا و مافیہ کی تمام نعمتوں سے افضل و احسن و اکبر ہونا بتلایا گیا ہے اور دنیا فانی سے بے رغبتی کی تعلیم دی گئی ہے۔ موجود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے نفس اگر بدید تحقیق بے نگری، درویشی اختیار کنی بر تونگری۔ اے نفس اگر تو غور کرے تو عقل نہیں فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مالداری پر درویشی کو اختیار کر لو۔ اے نفس اگر بدید تحقیق بے نگری، درویشی اختیار کنی بر تونگری۔ نگاہ تحقیق یہ ہے کہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے اور مرنے کے بعد فقیر اور بادشاہ قبر میں برابر ہو جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ہندی و قیچاقی و رومی و حبش، جمل یکرت اندر گور خوش، این شراب و این کباب و این شکر، خاک رنگی است جملہ اے پسر۔ کہ ہندی و قیچاقی رومی مختلف قوموں کے لوگ اور حبشی قبرستان میں پہنچ کر سب ایک رنگ میں ہو جاتے ہیں، یعنی سب خاک ہو جاتے ہیں۔ اور ای شراب و ای کباب و ای شکر، ای شراب و کباب اور شکر دراصل خاک ہی میں سے ہیں اور اصل میں ہی خاک ہیں، مگر خاک کو صرف رنگ دیا ہے۔ اے لڑکے اس بات کو سمجھ لے۔